صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سبحان اللہ وفی الآخرۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. برادران ملت اسلامیہ، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے کے عرس کے موقع پر ہم سب کو حاضری کی سعادت بخشی. کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کوئی خود نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کی اجازت شامل حال نہ ہو. بے شک. تو جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ مان لے کہ انہیں اجازت ملی ہوئی ہے، بے شک. ورنہ کرسیاں تو بہت ہیں، اجازت کم ملی ہے. لیکن یہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے نام سے منسوب محفل ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو یہ کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں، یہ ہماری نگاہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کرسیاں خالی ہوں. کیا بات ہے؟ یہ ضروری نہیں، کیونکہ ان کے چاہنے والے وہ بھی ہیں جو کھلی آنکھ سے دکھتے ہیں، اور ان کے چاہنے والے وہ بھی ہیں جو کھلی آنکھ سے نہیں دکھتے. کیا بات ہے؟ واہ. کیونکہ اس کا عرس ہے جو علی کا شعر ہے. کیا بات ہے؟ زندہ باد. سبحان اللہ. شعر علی، شیر علی. واہ واہ واہ. کیا علی بات کا ہے؟ شعر ہے. سبحان اللہ. تو یہ صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، یہ سچ ہے کہ نہ جانے کیسی کیسی شخصیتیں، کیسی کیسی ذات یہاں پر موجود ہے. آج حضرت شیر علی آغا کے اس عرس کی محفل میں خوش ہو کر ہم سب کو نوازنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی شخصیتیں یہاں موجود ہیں. واہ. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، دینے والوں کے پاس کمی نہیں، اگر کمی ہے تو ہماری ہے کہ ہمیں لینے کا سلیقہ نہیں آتا. کیا بات ہے؟ بے شک. ہم تو صرف شکوہ کرنا جانتے ہیں، ہم تو صرف مظلومیت کا رونا رونا جانتے ہیں، ہم تو صرف تنقید کرنا جانتے ہیں، طنز کرنا جانتے ہیں. تنقید کرنا، طنز کرنا، مظلومیت کا رونا رونا، یہ صاف ظاہر کرتا ہے اس ذات کو جو یہ کام کرتی ہے نا، تو وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں. تنقید کرنا، برا بھلا کہنا، طنز کرنا، مظلومیت کا رونا رونا، یہ سب اپنی کمزوریوں کو بتانا ہے. تو جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. لیکن بعمد تعالی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سنی مسلمان ہیں. نہ کل ہم کمزور تھے نہ آج ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک ہمیں کوئی کمزور نہیں کر سکتا. بے شک. سبحان اللہ.
حق ہے. واہ ارے کمزور وہ ہوتا ہے جو لاوارث ہوتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ کمزور وہ ہے واہ واہ. جو لاوارث ہوتا ہے. ہم سو اتنے مضبوط ہیں کہ صرف نگاہ اٹھاؤ محبت سے ہر گنبد والا ہمارا وارث ہے. واہ سبحان اللہ. ہر گنبد والا ہمارا وارث ہے. واہ 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 سبحان اور اللہ. ان وارثوں کا وارث، ہائے ہائے. واہ 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 ان وارثوں کا وارث، تاجدار زندہ جو باد. ہمارے وارث ہیں، جنہیں ہم اپنا وارث کہتے ہیں، جب ان کے پاس کھڑے ہو تو وہاں بھی یہی آواز آئے گی ہمارا وارث. تو ہر وارث کے پاس جاؤ تو یہی کہتا نظر آئے گا ہمارا وارث. وہ کہے گا ہمارا وارث، وہ کہے گا ہمارا وارث. تو ایک وارث نظر آئے گا، ایک وارث جو ہم سب کا سلطان ہے، ہمارا راجا ہے، واہ واہ واہ. ہمارا مہاراجا ہے، واہ 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 واہ. نبی کی عطا ہے، نبی کا سلیکشن ہے، ہند کا سلطان ہے. یعنی ہمارا راجا، ہمارا خواجہ، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، عطائے رسول، زندہ باد. وہی گنبد ہے، ویسا گنبد کہ جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ محبت سے ہر گنبد والا نسبت اسی گنبد سے رکھتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور جو اس گنبد سے اپنے رشتے کو کاٹ دے، گنبد دکھے گا پر روحانیت غائب. واہ 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 واہ. بے شک گنبد تو دکھے گا، روحانیت کا روحانیت غائب ہوگی. دوستو وہ در فیض کا در نہیں ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، ہو کا عالم ہوگا. میں کوئی تخیلی بات نہیں کرتا. کبھی بھی اٹھا کرو نگاہ اور سروے کر لو ہندوستان میں، کیا گنبد نظر نہیں آتے؟ بہت سے گنبد ایسے نظر آئیں گے جہاں پہ رونقی نظر آئے گی. گنبد موجود ہے پر رونق نہیں. پر بعض گنبد ایسے ہیں جہاں گنبد بھی موجود ہے، رونق بھی موجود ہے، اور جہاں رونق نظر آ جائے تو سمجھ لینا اس گنبد کا تعلق اجمیر کے گنبد سے ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوستو ہم تو اسی در کے غلام ہیں، اسی در کے غلام ہیں. نسبی اعتبار سے جیلانی ہوں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا پوتا ہوں جو روح زمین کے تمام اولیاء کرام کا سردار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا پوتا ہوں کہ جس کا قدم روح زمین کے اولیاء کرام کی گردنوں پر. حق ہے. یہ بھی حق ہے اور سچ ہے، پر یہ بھی حق اور سچ ہے کہ جب میرے غوث کو یہ منظور ہوا کہ اپنی اولاد کو ہند میں بھیجوں تو دوستو قادری پٹا گردن میں ڈال کے نہیں بھیجا. بھیجا جب ہند میں تو یہ کہہ کر بھیجا جاؤ میرے چہیتے خواجہ معین الدین کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لو تو میں تم سے راضی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، قادریت کا پٹا گردن میں ڈال کر چیخنے والوں، میری قادریت کو کوئی خطرہ نہیں، کیا بات ہے. کوئی خطرہ نہیں دوست، کیونکہ میرا تعلق نسبی ہے اور نسبی تعلق اس وقت تک نہیں کٹتا جب 1000 بار خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ ایمان سے پھر نہ جاؤ. اس وقت تک نسبی رشتہ نہیں کٹتا جب تک کہ ایمان کی دولت موجود. لیکن دوستو
غلامی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، غلامی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، تلوار کی دھار کی طرح، ذرا سا چوکے اور کٹ گئے، ذرا سا چوکے اور کٹ گئے۔ لیکن اس کے لیے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کی جائے، ضروری ہے کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ غلامی کے رشتے کی اہمیت کیا ہے اور کتنا نازک رشتہ ہے۔ اس رشتے کو میرا مخدوم جس کی غلامی کا پٹا گردن میں ہے، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، جن کے تعلق سے سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں چھٹویں پشت پر ایک جہانگیر پیدا ہوگا جس سے میرا سلسلہ پوری دنیا میں فروغ پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہانگیر کوئی اور نہیں، محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز کے مرید و خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید و خلیفہ حضرت بابا فرید گنج شکر، ان کے مرید و خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء، ان کے مرید و خلیفہ حضرت سراج آخی آئین ہند، اور ان کے مرید و خلیفہ شیخ علاء الحق پنڈوی، اور ان کے مرید و خلیفہ سلطان سید اشرف جہانگیر۔ سبحان اللہ، جہانگیر پیدا ہوگا چھٹویں پشت میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، قطب الاقطاب، قطب الارشاد، غوث، جہانگیر، یہ سارے القاب ہیں غوث زمانہ کے، اور غوث زمانہ یکتائے زمانہ ہوتا ہے، دنیا میں اکیلا ہوتا ہے۔ ہر نعمت جو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں نازل ہوتی ہے اس ذات پر آتی ہے اور اس سے گزر کر پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جس کے غلاموں میں ایسے لوگ ہوں، ارے آپ اندازہ لگائیے جس کے غلاموں میں ایسے لوگ ہوں کہ میرا مخدوم، میرا آقا فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام میرے نظام میں دے دیا۔ یہ میرا مخدوم فرماتا ہے کہ 12 سال ہو گئے، خزانے الہی کی کنجی میرے رب نے میرے حوالے کر دی۔ واہ سبحان اللہ، وہی ذات جب بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہو تو غلامانہ انداز میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ کریے، ذرا اندازہ کریے برادران ملت اسلامیہ، وہی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی باز فرما رہے ہیں۔ جو لوگ کشوشا شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آستانے پر چڑھنے سے پہلے ایک صحن ہے اور پھر زینہ ہے جس پر چڑھ کر آپ کے حجرے مقدس تک پہنچتے ہیں۔ تو وہی جگہ ہوا کرتی تھی جو پہلا گیٹ ہے، اسی جگہ پر مخدوم پاک کھڑے ہو کر واز فرماتے تھے۔ تو اس وقت واز فرما رہے تھے، اچانک واز کو روک دیا، تقریر کر رہے ہیں، تقریر کو روک دیا اور کچھ کھانا منگوایا، اپنے دامن میں لیا اور ایک کتے کے پیچھے بھاگے۔ کتا آگے آگے جا رہا ہے اور وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور دامن میں کھانا لیے ہوئے۔ آواز دیا کتے کو، جب اس کے سامنے پہنچے، دامن کو آگے کر دیا، کتا بھوکا تھا، اس نے اس کھانے کو جو دامن میں ہے کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ کھانا کھا کے آگے بڑھ گیا، وہاں بہت سے لوگ، میں نے کہا نا، کہ اپنی کمزوریوں کو بتاتے ہیں جب لوگ تنقید کرتے ہیں۔ ہر وقت تنقید کرنے والے یعنی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں، میرا علم کتنا کمزور ہے۔ کرٹیسائز کرنا، مظلومیت کا رونا رونا، ٹھیک ہے، اختلافی گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، فتنہ پھیلاتی ہیں، اور فتنہ پھیلانے والا کمزور ہوتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ سب سے آسان کام ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب خسر پھسر شروع ہو گئی۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی کتے کو دامن میں کھانا کھلا رہے،
کتے کو دامن میں کھانا کھلا رہے، مخدوم پاک سن رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. جب کتا کھا کر آگے بڑھ گیا، دامن کو یوں پکڑا اور آگے بڑھے. جو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے سوچ رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں لگے گا، لیکن یہ بھول گئے کہ یہ تو اللہ کا دوست ہے. سبحان یہ اللہ. بھول گئے کہ اللہ کا دوست ہے. اور آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا مادھیم کیا ہے؟ ہوا. ہوا. یہ ہوا کی کیا مجال کہ اللہ کے دوست سے کوئی چیز چھپا لے. یہ حرکت تو صرف حضرت انسان ہی کرتے ہیں. انہیں جہاں مل جائے موقع جھوٹ بول دیتے ہیں، ورنہ باقی تمام مخلوق اپنے رب کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. تو ہوا میں کیا مجال کہ اللہ کے دوست کے بارے میں کچھ بات کی جائے اور ہوا اس میسج کو ان تک نہ پہنچا دے. اگر سائنٹیفک ریزن سے بھی دیکھا جائے تو آواز وہاں پہنچ گئی، سن لیا، آئے قریب، کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کو پریشانی یہی ہے نا کہ کتا نجس ہے، اس کے منہ سے نکلا ہوا سلائیوا یہ نجس ہوتا ہے جو بہت سی بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے. اسی لیے ہمارے دین میں اس کو جو ہے نجس قرار دیا گیا ہے، اور اسی لیے کتا گھر میں پالنے سے روکا گیا کہ جگہ جگہ وہ اپنا سلائیوا گرا دے گا تو اس سے الگ الگ قسم کی بیماریاں پیدا ہوں گی. تو اس سے پہلے کہ تمہارے گھر میں نجاست آئے، بیماریاں پیدا ہو، اسلام نے روک دیا کہ اپنے گھر میں کتا مت پالو کیونکہ یہ نجس ہے. تو مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اس کے کھاتے وقت میں اس کا سلائیوا گر گیا ہوگا، دامن ناپاک ہوا ہے، دھل لوں گا پاک ہو جائے گا. ارے بھائی جب کپڑا ناپاک ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ دھو لیتے. دھل کر پاک کر لیتے ہو. تو فرمایا دامن ناپاک ہوا ہے، کپڑا ناپاک ہوا ہے، دھل لوں گا پاک ہو جائے گا، پر میرا عشق ناپاک ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ میری غلامی ناپاک ہو جاتی تو میں کیا کرتا؟ تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو وضاحت فرمائی، اسی رنگ اسی حیت کا کتا میں نے اپنے پیر کی گلی میں دیکھا تھا. سبحان اللہ. کیا بات ہے؟ اپنے پیر کی گلی میں دیکھا تھا. تو میرا عشق، میری محبت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے آستانے سے وہ بھوکا اور پیاسا چلا جائے. میرے آستانے سے وہ بھوکا اور پیاسا چلا جائے. اسے کہتے ہیں رشتہ غلامی، سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں رشتہ محبت. بے شک. اور یہ سیکھنا ہے، یہ جاننا ہے تو بزرگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. یہ بتائیں گے کہ رشتہ غلامی کیا ہے. تلوار کی دھار ہے، ذرا سا چوکے اور کٹے. تو برادران ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ جب بات قادریت کی آتی ہے تو ہم مطمئن ہیں. بے شک. یہاں نہیں ڈرتے، حق ہے. بالکل نہیں ڈرتے یہاں، کیونکہ میرے دادا ہیں. سبحان اللہ. کہ سبحان پوتا اللہ. اگر نالائق بھی ہو جائے تو دادا یہ تو ہی نہ کہے گا کہ میرا پوتا نہیں. اور میں تو کہتا ہوں، اے میرے غوث، آپ کے سارے پوتے بڑے اچھے اچھے، ایک اکیلا نالائق میں ہوں. ان اچھوں میں یہ نالائق کیا نبھایا نہ جائے گا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوست یہاں تو ناز ہے، لیکن جب بات غریب نواز کی آتی ہے تو ہم کانپتے ہیں. کانپتے ہیں ہم. جب بات مخدوم سمنا کی آتی ہے تو کانپتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا یہاں رشتہ غلامی ہے. ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ چوک ہو جائے اور یہ کٹ جائے. تو ہمیشہ ہاتھ جوڑ کر سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو ہاتھ جوڑ کر یہی کہتے ہیں، آقا اس غلامی کے رشتے کو برقرار رکھنا ہے. آقا بے شک ہماری غلامی کو نبھانے میں کمی ہے، اور آپ تو آقا ہیں، میں جیسا بھی ہوں آپ کا غلام ہوں، نبھا لینا. یہی بات میرے مخدوم نے اپنے آقا سے کہی، خلاء الحق پنڈوی سے. وہی بات انہوں نے اپنے آقا سے کہی سراج اخری آئین ہند سے. یہی بات حضرت سراج اخری آئین ہند نے محبوب الہی سے کہا. یہی بات محبوب الہی نے بابا فرید گنج شکر سے کہا. یہی بات
بابا فرید گنج شکر نے قطب الدین بختیار کاکی سے کہا، اور یہی بات قطب الدین بختیار کاکی نے خواجہ غریب نواز، واہ سبحان اللہ، غریب نواز کی بارگاہ سبحان اللہ ہے دوست۔ جو اہل محبت ہے، اہل سلسلہ ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر قادریت کا فیضان کسی کو چاہیے تو غریب نواز کو اپنا پیر مانے۔ سبحان اللہ، اگر سبحان کسی کو اللہ، نقشبندی فیضان چاہیے تو غریب نواز کو پیر مانے۔ اگر سہر وردی فیضان چاہیے تو غریب نواز کو پیر ماننا ہوگا۔ اگر انہیں پیر نہیں مانا تو آقائے نقشبند اپنے فیضان کو بند کر دیں گے۔ اگر تم نے انہیں پیر نہیں مانا تو سرکار غوث اعظم اپنے فیوز و برکات سے تمہیں محروم کر دیں گے۔ اگر تم نے ان کے عظمت اور ان کے بلندی کو تسلیم نہیں کیا تو سرکار سہر ورد اپنے فیوز و برکات کو بند کر دیں گے، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی وہ ذات ہیں جو سب کے پیارے ہیں، سب کے پیارے ہیں۔ ہند ان کا ہے، ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی کا ہے، اور ہم سب ان کی پرجا ہیں، وہ ہمارے راجا ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیا ہیں؟ پرجا، وہ ہے راجا۔ دوست حکومت انہی کی ہے، حکومت انہی کی ہے، سکہ انہی کا چلے گا، اچھل کود مت کرو۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، یہ جان لو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے نصیب۔ کسی بھی ولی کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، کسی بھی ولی گلی کی نہیں، ولی کی صحبت میں بیٹھو گے پہلا سبق یہی دے گا، ادب پہلا سبق دے گا۔ اور دوست ہماری تو ذمہ داری ہمارے رب نے ہمیں سکھایا، ہمیں جو دعا سکھائی ہے رب نے کیا سکھایا؟ یہی دعا کہاں سے تم نے جانا جو ہاتھ اٹھا کر کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہتے ہو نا اے رب میری دنیا کو احسن بنا دے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ میری دنیا کو احسن بنا۔ پھر کیا ہے دعا میں کیا رب نے سکھایا؟ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور میری آخرت کو یعنی اگلی زندگی کو، اس دنیا کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اسے بھی بہتر بنا۔ تو پہلے کیا ہے؟ دنیا، پھر ہے آخرت۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ جس نے اپنی دنیا کو بہتر بنا لیا پھر یقین جانو اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی، ہے نا؟ جس کی دنیا بہتر نہیں وہ آخرت کہاں سے بہتر کر لے گا؟ تو سب سے پہلی کوشش یہ ہے اپنی دنیا کو بہتر بنانا۔ حضرت سید شیر علی آقا نے اپنی دنیا کو بہتر بنا دیا تو دیکھ لو یہ منظر، چیخ چیخ کر یہ منظر کہہ رہا ہے نا ایسو ہی کہ تو آخرت بہتر ہوتی ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہر پورے ہندوستان کے گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، ہر طرف سے یہ صدا بلند ہوتی ہے چلو اجمیر، چلو اجمیر، چلو اجمیر۔ کوئی پروپیگنڈا نہیں، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی اعلان نہیں، اپنے آپ لوگ چیخنے لگتے ہیں، تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، چلو اجمیر، چلو اجمیر، چلو اجمیر۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے خواجہ نے اپنے دنیا کو بہتر بنا لیا، دکھائی دے رہا ہے کہ آخرت کیسی ہے، دکھائی دے رہا ہے، یہ سگنلز ہے، یہ سائن ہے، کیونکہ زبان خلق کو نکار ہے خدا سمجھو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جب اللہ رب العزت کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر کہتا ہے جبرائیل میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا دوست بنا لو۔
تم بھی اسے اپنا دوست بنا لو. اور پھر جبریل امی تمام فرشتوں کو یہ میسج پہنچا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب اپنا دوست بنا لیا ہے، تو تم بھی اپنا دوست اور محبوب بنا لو. تمام فرشتے اس بندے کو اپنا دوست اور اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور پھر جب وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں تو ان تمام مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں جن کے دل میں محبت ہوتی ہے، جن کا قلب پاک اور صاف ہوتا ہے، جو لالچ کی گندگی سے اپنے قلب کو پاک رکھتے ہیں، جو انانیت کی گندگی سے اپنے قلب کو پاک رکھتے ہیں، جو بڑائی کے سودے سے اپنی گندگی سے اپنے قلب کو پاک رکھتے ہیں، جو تنقید اور برائی فتنہ اور فساد کی گندگی سے اپنے قلب کو پاک و صاف رکھتے ہیں. تو ہر فرشتہ ایسے مومنوں کے قلب میں اس محبوب بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کوئی پوسٹر نہیں، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کا جب عرس کا موقع آتا ہے تو لوگ اپنے آپ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اجمیر شریف جانا ہے، ہمیں کچوچا شریف جانا ہے، محبوب الہی دلی جانا ہے، ہر طرف تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ پہنچ جاتے ہیں. یہ کچھ اور نہیں، اعلان جبرائیل ہے. جبریل امی کا اعلان کا اثر ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل تم بھی بنا لو، میں نے بھی بنا لیا. برادران ملت اسلامیہ، اپنی دنیا کو بہتر کرو. کیا بات ہے. آج کہتے ہیں لوگ کہ آدمی سیلفش ہو گیا، سب کو اپنی اپنی فکر ہے. میری بات تمہیں بڑی الٹی لگے گی، اور تھوڑی دیر اگر سنجیدگی سے سنو گے تو تمہیں پھر سیدھی لگنے لگے گی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ آپ دوسرا بول نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں نا سب سیلفش ہو گئے. میں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اپنے ہر بندے کو سیلفش بنا دے. اے اللہ سب کو اپنے اپنے بارے میں سوچنے کی توفیق دے دے. یہ برائی نہیں ہے جسے آپ برائی کے طور پر بیان کرتے ہو. آج کسی کو کسی کی فکر نہیں، سب اپنے اپنے بارے میں سوچتے ہیں. یہ صرف بولا جاتا ہے پر اس کی اصلیت کچھ اور ہے. سب کو سب کی فکر ہے، نہیں ہے تو اپنی نہیں ہے، باقی سب کی فکر ہے. کون کیا کر رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، سب کو اس کی فکر تو ہے، پر اپنی فکر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں اٹھ رہے، ہم کہاں بیٹھ رہے، ہمارے 24 گھنٹے کیسے گزر رہے. ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے. اور کہتے کیا ہے، آج کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا، سب کو اپنی اپنی فکر ہے. میں تو دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ جذبہ سب میں پیدا کر دے کہ سب اپنی اپنی فکر کریں. اور یہی راستہ ہے اپنی دنیا کو بہتر بنانے کا. کیا بات. یہی راستہ ہے. اگر آپ اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دو، یہی راستہ بن جائے گا اس دنیا کو اچھا بنانے کا. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے بارے میں سوچو، ایمانداری سے اپنے بارے میں سوچ لو. یہ کام حضرت شیر علی آغا نے بھی کیا ہے. روئے زمین کے تمام اولیاء کرام نے یہ کام کیا، اپنے ہی بارے میں سوچا ہے. دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے تھے. کیا سوچتے تھے؟ اپنے بارے میں. اتنا ہی جان لینا کافی ہے. دوسرے کے بارے میں سوچ کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ملے گا اپنے بارے میں سوچنے کا. انسان خود کا بہت اچھا چلے. کوئی بھی غلط کام کرے گا اسے پتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے، یا وہ غلط کام کرنے والا وہ بندہ اسے پتا ہے کہ میں نے کیا غلط کیا اور کیا صحیح کیا. برادران ملت اسلامیہ،
اگر تمہیں اپنی فکر ہوگی تو تم وہ غلط کام نہیں کرو گے۔ اگر کسی کو کوئی چیز دکھ جائے اور کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے ادھر دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جب وہ مطمئن ہو گیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اس نے اٹھا لیا۔ یہ کون سا بندہ ہے جسے دنیا کی فکر ہے؟ جسے دنیا کی فکر ہے، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اور جب یہ مطمئن ہو گیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یعنی دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، اٹھا لیا۔ یہ وہ بندہ ہے جسے دنیا کی فکر ہے۔ اور ایک بندہ اسے وہی قیمتی مال نظر آیا، رکا، اس نے دیکھا اور آگے بڑھ گیا، کوئی مطلب نہیں۔ ایسے بندے کو اپنی فکر ہے، ایسے بندے کو اپنی فکر ہے۔ جسے دنیا کی فکر تھی تو اس نے وہی کام کیا، دائیں دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بائیں دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، سامنے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پیچھے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ جب مطمئن ہو گیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اٹھا لیا، اور کیا ہو گیا؟ چور بن گیا، ہو گیا نا۔ اب وہ بندہ جس کے سامنے قیمتی سامان آیا، نہ وہ دائیں دیکھ رہا ہے، نہ بائیں دیکھ رہا ہے، نہ آگے دیکھ رہا ہے، نہ پیچھے دیکھ رہا ہے، نگاہ کا پڑنا یہ فطرت ہے، تو فطری طور پر نگاہ پڑی، اس نے دیکھا، پھر آگے بڑھ گیا۔ کیوں؟ تو اسے پتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، کیا بات ہے، اسے یہ پتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور مجھے جواب دینا ہے۔ نہ دائنے والا میرا جواب دے گا، نہ بائیں والا میرا جواب دے گا، نہ میرے سامنے والا دے گا، نہ میرا پیچھے والا دے گا، جواب تو مجھے ہی دینا ہوگا کہ اے میرے بندے، تیرا مال نہیں تھا تو تو نے کیوں اٹھایا؟ کیا میں نے تجھے روکا نہیں تھا؟ تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اپنے نبی کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب اپنے غوث کے سامنے اس مقصد کے لیے حاضر ہوں گا، اے غوث میری سفارش فرمائے، میں آپ سے محبت کرتا تھا، تو کس منہ سے ان کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کیا تو نے کبھی مجھے دیکھا تھا دوسرے کے مال کو ہاتھ لگاتے ہوئے؟ کیسی تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب نواز مجھ سے پوچھ لے، وہ میدان حشر آخرت کا معاملہ جہاں پر ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی، جن کی محبت ہماری بخشش کا سامان بنے گی، یہ غریب نواز کی محبت، یہ غوث اعظم کی محبت، یہ مخدوم سمنا کی محبت، حضرت سید شیر علی آغا کی محبت، یہ جان لو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی سے خاتم ہوتا ہے۔ بے شک محبت ایسے سے کرو جس کی آخرت بہتر ہو، ایسے سے نہ کرنا نہ جس کی دنیا اچھی ہو نہ آخرت اچھی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تو ایسے سے محبت کرو جس کی دنیا بھی اچھی ہو اور جس کی آخرت بھی اچھی ہو۔ یہ روئے زمین کے اولیاء کرام جو اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کی دنیا بھی اچھی، جن کی آخرت بھی اچھی۔ واہ سبحان اللہ۔ قرآن ملت اسلامیہ، جب تم سیلفش ہوگے تبھی تو سوچو گے اگر میں ہاتھ لگاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا، ہے نا؟ اگر میں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دے دی تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے کسی کا دل دکھایا تو اپنے رب کو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے کسی کا مال غصب کر لیا تو حشر میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ جب اپنی فکر ہوگی دوست تو چوری نہیں کرو گے، بد زبانی نہیں کرو گے، تنقید نہیں کرو گے، حسد کی گندگی سے پاک رہو گے، لالچ کی گندگی سے پاک رہو گے۔ یہی تو ہے تمام برائیوں سے بچ جانا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لینا اور اپنے رب اور اس کے حبیب کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینا، اپنے اس کے حبیب کی آل کی محبت دل میں بسا لینا، حبیب کے اصحاب کی عزت و احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنے دینا، اسی کا تو نام ہے دنیا کو بہتر بنانا۔ دوست تم اس کام میں لگ جاؤ، تم اپنی
دنیا کو بہتر بنانے میں لگ جاؤ. اور دنیا بہتر کیسے ہوگی؟ جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. تو اللہ اور اس کا رسول جن جن باتوں سے راضی ہے ان کاموں کو اختیار کرتے چلے جاؤ. ان کاموں کو اختیار کرتے چلے جاؤ. تو برادران ملت اسلامیہ، جو تمہاری ذمہ داری میں کام ہے، رب ایسے کام کو اپنی ذمہ داری میں لے لیتا ہے. اللہ رب العزت. حضرت اویس قرنی بکریاں چرایا کرتے تھے. ریوڑ لے کے نکل جاتے اور جنگل میں چھوڑ دیتے. بکریاں آرام سے چرتی رہتی، بھیڑ بکریاں تھی سب چرتی رہتی. اور جب شام ہوتی تو سب کو ہکا کے چل دیتے. ویرانے کے اندر یہی معاملات رہتے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص اسی راستے سے گزرا. اس نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا. وہ دیکھتا کیا ہے کہ چاروں طرف سے بھیڑ بکریوں کو بھیڑیوں نے گھیر رکھا ہے. پورا سرکل بنا رکھا ہے. جیسے ہی کوئی بھیڑ ادھر ادھر جاتی ہے تو بھیڑیا گھرا کر اس کو ریوڑ کے ساتھ کر دیتا ہے. اور یہ بھیڑوں میں یہ عادت ہوتی ہے، ایک بھاگی تو سب بھاگی. تو بھیڑیے گھرا کر اسے ریوڑ کے ساتھ کر دیتے اور آرام سے چلتی رہتی. یہ منظر اس مسافر نے جب دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. بھیڑ بکری کو دیکھے اور چھوڑ دے، میڈے کو دیکھے اور چھوڑ دے، یہ تو چیر پھاڑ کے کھا لے گا. سب سے پسندیدہ غذا ہے اس کی. لیکن وہاں دیکھ رہا ہے کہ وہ تو حفاظت کر رہا ہے، محافظ بنا ہوا ہے. کیا بات ہے. یہ منظر دیکھ کے بڑا حیرت زدہ ہوا. چاروں طرف نگاہ دوڑائی. آخر ان بکریوں کا مالک کون ہے؟ آخر وہ کون ہے جس کی یہ ملکیت ہے؟ چاروں طرف نگاہ جب دوڑاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک پیڑ کے سائے میں کوئی شخص ہے جو اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے. تو وہ اسی سائے کی طرف آگے بڑھتا ہے. قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ انسان ہے جو کبھی جھک جاتا ہے، کبھی اپنی ناک کو اور پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے. اب یہ انداز دیکھ رہا ہے، کھڑا ہے، ڈسٹرب نہیں کرتا، مستقل دیکھتا رہتا. اور وہ اپنے کام میں مشغول ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی کھڑا ہے. اس طرح سے کرتے کرتے عصر کا وقت ہو گیا. جب عصر کا وقت ہوا آپ نے سلام پھیرا تو شخص پر نگاہ پڑی. پوچھا کون ہو تم؟ کہا مسافر ہو. اور آپ عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا. یہ جو بھیڑ و بکریاں ہیں یہ کس کی ہیں؟ کہا میری ہیں، میں انہیں چلاتا ہوں اور لوگوں کی یہ ملکیت ہے جو میری حفاظت میں ہے اور میں انہیں یہاں چرانے لے کے آتا ہوں اور شام کو ان کے مالکوں کے گھر پہنچا دیتا ہوں. کہا میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ تمہاری بھیڑ اور بکریوں کی حفاظت کرتے ہوئے میں نے بھیڑیوں کو دیکھا، جبکہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے کام میں لگا تھا. واہ واہ واہ. کیا بات میں ہے. اپنے رب کے کام میں لگا تھا. میں اسے راضی کرنے میں لگا تھا. تو جو میری ذمہ داری تھی میرے رب نے اس ذمہ داری کو اپنے ذمہ لے لیا. واہ واہ. رب نے میری ذمہ داری کو اپنے ذمہ لے لیا، میں اس کے کام میں لگا تھا. تو جب بندہ اپنے رب کے کام میں لگ جاتا ہے تو رب بندے کے کام کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے. ذرا سوچو، جو تمہارے کام ہوں گے جب رب اپنے ذمہ لے لے گا تو کیا سمجھتے ہو؟ تم زیادہ بہتر کرتے ہو؟ تمہارا کام زیادہ بہتر ہوگا؟ ارے کام بہتر تو وہ ہوگا جو رب تو اپنے ذمہ لے لے. واہ. تو رب اپنے ذمہ لے لے تو ذرا دیکھو تو صحیح دوست، یہ غریب نواز، یہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ محبوب الہی، یہ بابا فرید گنج شکر جسے راج آخری آئین ہند، یہ مخدوم سمنا شیخ علاء الحق پنڈوی پوری زندگی اپنے رب کو راضی کرتے رہے. بے شک. پوری زندگی اس کا کام کرتے رہے تو رب نے ان کے کام کو اپنے ذمے لے لیا. واہ. کام سبحان کو اللہ. اپنے ذمے لے لیا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم جا کر کہتے ہیں غریب نواز
اولاد نہیں ہے، اولاد عطا کر ہے، دے تو واہ۔ رب تبارک و تعالیٰ فوراً اولاد عطا کر دیتا ہے، سبحان کیونکہ اللہ۔ ان کے کام کو رب نے اپنے ذمے لے لیا، واہ سبحان اللہ، رب نے اپنے واہ واہ ذمے واہ لے لیا۔ سبحان اللہ، برادران ملت اسلامیہ، جن سے رب محبت کرے، جن سے اس کا حبیب محبت کرے، واہ ایسے لوگ سبحان اللہ، جو لوگ بغض اور عناد رکھیں، ذرا سوچو ان کی آخرت بہتر ہوگی۔ ارے جو اپنی دنیا کو اچھا نہ کر سکے، آخرت کیسے بہتر ہو؟ ارے دنیا تو اچھی ہوگی ایسے کہ اپنے رب کو راضی کرو، اس کے حبیب کو راضی کرو، اور اللہ اور اس کا رسول راضی کس میں ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے دوستوں سے جس نے بغض اور عناد رکھا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب آپ اندازہ رکھیں کہ اللہ کے کسی ولی سے بغض اور عناد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا اعلان جنگ ہے، تو جس سے رب اعلان جنگ کر دے، بتاؤ کون سی جگہ ہے جہاں وہ محفوظ ہو؟ نکل جاؤ میرے رب کی سلطنت سے باہر۔ اگر طاقت ہے تم میں تو نکل جاؤ میرے رب کی سلطنت سے، نکل جاؤ میرے رب کی زمین سے، نکل جاؤ میرے رب کی بنائی ہوئی کائنات سے باہر۔ ہے کیا طاقت؟ جا سکتے ہو؟ کوئی جگہ ہے جو میرے رب کی ملکیت سے باہر ہو؟ ہے کوئی جگہ جہاں تمہیں پناہ مل سکے؟ تو نہیں مل سکتی، نہ یہاں نہ وہاں۔ دنیا بھی آخرت بھی سب تو اسی کے دائرے میں ہے۔ بولو، ہر جگہ کا کنٹرول تو میرے رب ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک۔ تو ذرا سوچو، ذرا سوچو، یہ ذرا سے پل بھر کی اچھل کود، یہ بکراتیاں، یہ نعرے بازیاں، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیاب ہونا ہے، اس دنیا کو بہتر اپنے لیے بنانا ہے، اس دنیا کو احسن بنانا ہے، تو اپنی زبان کو نرم کر لو، انکساری پیدا کر لو۔ کہ تمہیں کوئی گالی دیتا ہے سن لو، جو زبان اس نے گندی کی ہے، تمہارے جسم، تمہارا کپڑا گندا نہیں ہوا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، تمہارا وہ صبر، اپنے اس معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دو۔ بہتر انصاف کرنے والا رب ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ اپنی دنیا کو بہتر بناؤ، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو بندے معاف کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ پل 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 خطائیں کرو، پل 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 خطائیں کرو، اور وہ خالق جس نے تمہیں پیدا کیا پل 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 تمہیں معاف کرتا رہے۔ ذرا اندازہ تو کرو، وہ خالق کائنات، وہ سپریم پاور جس کے پاس سارے اختیار، جس نے تمہیں بنایا ہے، تم اسی کے حکم کے خلاف کام کرتے ہو، پھر بھی وہ تمہیں معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ واہ واہ، تم خاک کے پتلے ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک کٹ پتلی سے بھی بدتر ہو تم، خاک ہو خاک۔ اتنی بڑی ناک کہ تم معاف نہیں کر سکتے کسی کو، درگزر نہیں کر سکتے، جبکہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر میرے بندے کا دل دکھایا ہے، میرے بندے کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک میرا بندہ اسے معاف نہ کرے۔ کیا بات ہے، واہ، جب تک میرا بندہ نہ معاف کر دے، تم تو اکڑے بیٹھے ہو، معافی نہیں کروں گا کسی کو۔ اتنی بڑی ناک بنا لیا، خود ہر وقت معافی چاہیے،
اس خالق سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس سے تو تمہیں ہر وقت معافی چاہیے، رزق چاہیے، سانسیں چاہیے، صحت چاہیے، دنیا کی کامیابی چاہیے، سب کچھ اس رب سے چاہیے، اور وہ رب تم سے جو چاہتا ہے تم نہیں دینا چاہتے۔ وہ تو رب یہی چاہتا ہے نا، اے میرے بندے تم معاف کرنا سیکھ لو۔ اگر تمہیں ساتھ کوئی خطا کرتا ہے، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ برادران ملت اسلامیہ اسے کہتے ہیں اپنی دنیا کو بہتر بنانا۔ جب روح زمین کے ان اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھو گے تو یہی انداز نظر آئے گا۔ حضرت سید شیر علی آغا جب یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے پاگل کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے ڈھونگی کہا، ہے نا، جاڑا گرمی برسات وہ بیٹھے تھے، کیا کسی سے شکایت کیا؟ کیا یہ کہتے نظر آئے یہ دنیا بڑی خراب ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا؟ کچھ کہا بولو؟ یا پھر جب کوئی ان کے پاس آیا، کہا حضرت دعا کر دیجئے میری یہ پریشانی ہے، یہ کہہ کے بھگایا کہ تو نے ایک بار بھی جاڑے میں میرے تن پر کمبل تو ڈالا نہیں، چلا آیا مجھ سے مانگنے، 50 بار آیا ہے، میں نے تجھے دیا ہے، لیکن اس کے بدلے تو نے مجھے کچھ دیا؟ کبھی پوچھا کسی سے؟ کبھی کچھ طلب کیا؟ نہیں، تو صرف اپنے رب سے لو لگائے بیٹھے، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ جو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، رب سب کو اس سے راضی کر دیتا ہے، سب کو اس سے راضی کر دیتا ہے۔ اور یہ جان لینا دوست، اگر انہوں نے اپنے 30 سے 40 سال جو یہاں رائے پور میں گزارا تمہیں راضی کرنے میں لگتے تو پتہ نہیں کب لوگ بھول چکے ہوتے، کیا بات ہے، پتہ نہیں کب بھول چکے ہوتے کہ سید شیر علی آغا نامی کوئی ذات اس شہر میں آئی تھی، نہ جانے کتنے اس 41 سال میں گئے، کسی کو یاد نہیں۔ 41 سال ہو گئے نا، 41واں عرس ہو رہا ہے نا، ان 41 سالوں میں نہ جانے کتنے اس رائے پور میں انتقال کر کے چلے گئے، ان کی اولادیں بھی انہیں یاد نہیں رکھ پائی۔ اگر ان کی اولادوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ ابا کا انتقال کس سال ہوا، کس تاریخ میں ہوا، تو بال کھجلانا شروع کر دے گا۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ حضرت سید شیر علی آغا کا کب انتقال ہوا لوگ بتا دیں گے، کس وقت ہوا لوگ بتا دیں گے، کس مہینے ہوا لوگ بتا دیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک کو راضی کیا ہے، کیا بات ہے، ایک کو راضی کیا ہے، کیونکہ انہیں اپنی فکر تھی، اپنی دنیا کی فکر تھی، اپنی آخرت کی فکر تھی۔ انہیں پتا تھا کہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، صرف ایک کو راضی کر لوں، اور وہ ایک کیسے راضی ہوگا، وہی کام پکڑ لیا۔ انہیں پتا ہے کہ وہ ایک راضی ہوگا اپنے محبوب کے راضی ہونے پر، کیا بات ہے، اپنے محبوب کے راضی ہونے پر۔ حضرت سید شیر علی آغا کو پتا ہے ایسا ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ علامہ مولانا نہیں لگایا، صحیح ہے، جب تک علامہ مولانا نہ لگائے تو یہ مت سمجھ لینا کہ عالم نہیں ہے۔ کہ آج کے دن میں ایک روایتی انداز بن گیا، ٹریڈیشنل، جب تک لگاوے نہ تب تک مانیں گے نہیں۔ کاغذ کا ٹکڑا لے کر آگے عالم بن گئے، فاضل بن گئے۔ دوست، یہ ہے عالم جو ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو قرآن، قرآن عالم انہیں کہتا ہے جو خشیت الہی رکھتے ہیں۔ عالم انہیں بندوں کو کہتا ہے قرآن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو حضرت سید شیر علی آغا ایسے عالم ہیں جن کے قلب میں خشیت موجود ہے، ہر وقت اپنے رب سے ڈر رہے ہیں اور اسے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہیں پتا ہے وہ راضی کیسے ہوگا، جب تک ہم اس کے حبیب کو راضی نہ کریں گے تو وہ راضی نہ ہوگا۔ واہ، حضرت سید شیر علی آغا کو پتا ہے کہ حبیب راضی کیسے ہوں گے، انہیں پتا ہے
جب تک ان کی آل راضی نہ ہوگی. آل کو راضی کروں گا تو نبی راضی ہوں گے, نبی راضی ہوں گے تو خدا راضی ہوگا. یہ حضرت سید شیر علی آغا نے خود سے نہیں سوچا, اپنے نبی کی بات کو جان لیا کہ نبی نے فرمایا ہے اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے, مجھ سے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میری آل سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کروں. واہ سبحان اللہ. اپنی دنیا کو اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. جنہیں اپنی دنیا کو بہتر بنانا ہے, اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے, تو برادران ملت اسلامیہ فارمولہ تو رب نے دے دیا ہے. یہ کہتے ہوئے اپنے حبیب سے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ کہہ کر بتا دیا کہ آخرت تو اسی کی بہتر ہے جس نے حبیب کو راضی کر لیا. اور حبیب راضی کیسے ہو؟ جس نے آل کو راضی کر لیا, جس نے علی کو راضی کر لیا, جس نے حسنین کریمین کو راضی کر لیا, جس نے خاتون جنت کو راضی کر لیا. جو ان سے بکھرا وہ گیا کام, وہ گیا کام سے. برادران ملت اسلامیہ کوئی طواف کرتا رہے, طواف کرتا رہے, سوچئے یہاں کہیں اور کی بات نہیں کرتے, حرم میں طواف کر رہا ہو اور وہیں اسے موت آ جائے, وہیں اسے موت آ جائے, اگر اس کا قلب بغض آل محبت سے لبریز تھا جہنمی ہے. کیا ہوا؟ جہنمی. کس بنیاد پر؟ تو اس کے دل میں آل نبی سے بغض و عناد تھا. جگہ کیا ہے؟ حرم ہے. مقام کیا ہے؟ کعبۃ اللہ, اس کے ارد گرد طواف کر رہا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میری اہل بیت کے تعلق سے آزمائش میں مبتلا ہوگی. کیا ہوگی؟ آزمائش میں مبتلا ہوگی. امتحان لیا جائے گا میری حال کے تعلق سے. ہر دور میں ایسا ہوتا رہا. جنہوں نے نبی کی حال سے محبت کے رشتے کو مضبوط کر لیا انہوں نے دنیا بھی بہتر کر لی اور آخرت بھی بہتر کر لی. اور جنہوں نے اس رشتے کو کمزور کر لیا, اس آزمائش میں کامیاب نہ ہوئے تو جہنم کا ایندھن بن گئے. برادران ملت اسلامیہ اپنوں کو پہلے پیار سے سمجھاؤ, پیار سے سمجھاؤ. جب سمجھ میں نہ آئے تو ایک فارمولہ غریب نواز نے دیا کہ تمہیں دے دیتا ہوں, اور یہ فارمولہ مجھے غریب نواز کا ملا, شیخ اعظم نے بیان کیا تھا کہ ایک بار سرکار غریب نواز کسی مقام سے گزر رہے تھے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ آگ جلائے ہوئے ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہیں. سرکار غریب نواز نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کو پوج رہے ہیں. کہا کیوں پوج رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ راضی ہو جائے تو ہمیں نہیں جلائے گی, یہ راضی ہو جائے تو نہیں جلائے گی. ایسے ہماری جماعت میں بھی ایسے بہت سے لوگ یہ راضی ہو جائیں, یہ راضی ہو جائیں, یہ راضی ہو جائیں, تو الگ الگ راضی کرنے میں لگے ہیں. جن کے راضی ہونے سے فائدہ ان کو چھوڑے پڑے ہیں اور جن کے راضی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں لگے پڑے ہیں. تو ایسے ہی یہ مثال اسی انداز میں سمجھیے. آگ نہیں جلائے گی, آگ نہیں جلائے گی, اس لیے اس کو پوج رہے ہیں. تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ آگ کا کام ہے جلانا, تو جلائے گی. ہاں میرا رب نہ چاہے تو نہیں جلائے گی, میرا رب نہ چاہے تو نہیں جلائے گی, ورنہ اس کا کام تو جلانا ہے, جلائے گی. کوئی دلیل مانگی. جب دلیل مانگی
تو سرکار غریب نواز نے اپنا جوتی اپنی جو پہنے ہوئے تھے اسے اتارا اور آگ میں ڈال دیا. کیا کیا؟ آگ میں ڈال دیا. تھوڑی دیر آگ میں رہا اپنے جوتی اور پھر کہا نکالو میری جوتی. جب جوتی باہر نکلی تو بالکل صاف ستھری, ذرا سا بھی کوئی جگہ جلا نہیں, ایک دم صاف ستھری, جیسے پیروں میں تھی آپ کے قدم مبارک ویسے ہی صاف ستھری باہر آپ نے پیروں میں پہن لیا. جب یہ منظر سب نے دیکھا تو فوراً سب قدموں میں بھی گر گئے اور مان لیا بالکل آپ صحیح کہتے تھے, آگ کا کام ہے جلانا, وہ رب نہ چاہے تو کسی کی جوتی بھی نہیں جلائے گی تو آدمی تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے ایک فارمولہ مل گیا, جو باتوں سے نہ سمجھے, کیا بات ہے, جو باتوں سے نہ سمجھے جوتوں سے سمجھا. غریب نواز نے بڑے پیار سے سمجھا دیا ہے نا, جو باتوں سے نہ سمجھے پیرہن اتار کے سمجھا. جوتوں سے سمجھا. ٹھیک ہے نا. برادران ملت اسلامیہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. برادران ملت اسلامیہ, اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھائی. بے شک. اگر سب سے پہلی ضرورت ہے اپنی اس دنیا کو بہتر بنانا, کیونکہ یہ عمل کی دنیا ہے, یہاں ہمیں عمل کرنا ہے. حق ہے. یہیں پر ہی اگر ہم نے اپنے رب کو, اس کے حبیب کو راضی کر لیا تو ہماری دنیا بہتر ہوگی. کوئی کمی نہیں, کیونکہ ہر چیز کو عطا کرنے والا ہمارا رب ہے. بے شک. عزت, شہرت, دولت, رزق, جو کچھ بھی ہمیں ملے گا ہمارے رب سے ہی ملے گا. صحت, زندگی کیا چیز ہے جو ہم خود سے حاصل کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. سب کچھ ہمارا رب دے. اسے راضی کر, اس کے حبیب کو راضی کر, کیونکہ جب تک حبیب راضی نہیں ہوگا رب راضی نہیں ہوگا, اور حبیب بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی آل راضی نہ ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ان کی آل راضی نہ ہو. واہ. برادران ملت اسلامیہ, یہ اللہ نے ہم پر فضل کیا کہ ہمارے درمیان اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی آل کو بھیج دیا. ٹھیک ہے. سرکار غریب نواز ہمارے رب کے حبیب کی آل ہیں, سرکار ہے محبوب الہی ہمارے نبی کی آل ہیں. دوستوں, مخدوم سنہ ہمارے نبی کی آل ہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ. خاندان موجود ہیں, آئے. آؤ ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے خاندان کو راضی کر لیں. جب وہ راضی ہوں گے تو دوستوں پوتا راضی ہوتا ہے واہ واہ. تو دادا راضی ہوتا ہے, دادا راضی ہوتا ہے تو دادا راضی. واہ واہ, سبحان اللہ. آگے علی راضی ہوں گے, اور جن سے علی راضی ہو گئے اس سے نبی راضی. واہ, سبحان جن سے اللہ. صدیق راضی ہو گئے ان سے نبی راضی ہے. واہ. جن سے فاروق راضی ہو گئے ان سے نبی راضی ہے. واہ واہ. جن سے غنی راضی ہو گئے اس سے نبی راضی ہے. واہ. تو دوستوں, یہ سلسلہ وار آگے بڑھ کر نبی کو جب راضی کر لیا تو رب راضی ہو جائے گا. یہی ہے دنیا کا اچھا. اور ایسے بندے جو رب کو راضی کر لیتے ہیں وہ زمین پر ہوتے ہیں, زمین پر ہوتے ہیں, تب بھی اللہ کے بندوں کے جھرمٹ میں ہوتے ہیں. زمین میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے بندے ان کے آس پاس ہوتے ہیں. یہ منظر بہت سے بوڑھے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں دیکھا ہوگا کہ حضرت سید شیر علی آغا جب زمین پر تھے تو بھی اہل رائے پور ان کے آس پاس منڈراتے رہتے تھے. آج زمین میں ہیں تب بھی اہل رائے پور اسی طرح سے ان کے آس پاس منڈرا رہے ہیں. بے شک بے شک. کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا تھا دنیا کو بہتر بنا لوں گا تو آخرت بھی بہتر ہوگی. دنیا کیسے بہتر ہوگی یہ فارمولہ وہ جان چکے تھے. نبی کو راضی کرنا ہے, انہیں یہ بھی پتا تھا نبی کو کیسے راضی کرے. پتا تھا آل کو راضی کر لے, علی علی کر لیں, حسین حسین کر لیں, حسن حسن کر لیں, فاطمہ فاطمہ کر لیں, نبی راضی ہو جائیں گے. جب نبی راضی ہو جائیں گے تو خدا راضی ہو جائے گا. یہ فارمولہ جان چکے تھے. تو دوستوں, مثال رب تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے. ابھی ہمیں نہ دکھے, ہم نہ سمجھ سکیں تو پھر قصور ہمارا ہے. دینے والے نے تو ہم کو سب کچھ دیا ہے, تنگ ہم نے اپنے دامن کو کر لیا ہے تو اس کی دین کو سمیٹ نہیں پا رہے. اللہ ہم سب کو
اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور کامرانی سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.